بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس سے پہلے نصف پارے کے قریب ایک آیت کریمہ گزری ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، اور چوتھے پانچویں پارے میں بھی ایک آیت آئے گی لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ تفصیل 9ویں رکوع میں ہو چکی ہے۔ جہالت کے باردان خواہش پرست یہ یہود اگرچہ بزعم خود بڑے علماء تھے، لیکن جہل مرکب کا مجموعہ تھے۔ وہ اس بھرم میں مبتلا تھے کہ ہمارے نبی زادے ہونے کی بنیاد پر جنت ہمارے ہی لیے خاص ہے، ہم ابناء اللہ و احباؤہ ہیں، ہم نبی زادے ملوک زادے ہیں، اس لیے ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ وہ اپنے لیے خصوص جنت کے مدعی تھے۔ یہی بات اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور پھر اس کا رد کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جنت کا مدعی کوئی قوم، کوئی برادری، کوئی رشتہ ناتا، کوئی ذات پات خصوص کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ قانون دخول جنت کا وہ ہے جو آگے کی آیت میں آیا کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ اب من اسلم وجہہ میں من عموم کے لیے ہے، اسلام الوجہ للہ جس میں ہوگا خود سپردگی اسلم وجہہ، اور للہ صحت عقیدہ، تو اسلم وجہہ خود سپردگی اور للہ توحید، وہو محسن حسن عمل، استحضار عظمت رب، ان سب کے مجموعے سے مل کر جو بھی عبادت کرنے والے ہوں گے، دنیا کی زندگی گزارنے والے ہوں گے، ان کے لیے جنت ہوگی۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ اب چاہے وہ کسی بھی قوم اور برادری سے تعلق رکھتے ہوں، تعریضاً یہ کہا گیا ہے اس لیے کہ اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہو محسن کامل فرما برداری اور حسن عمل کا نام ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے احسان فی العمل جب تک کہ نبوت محمدیہ پر ایمان لا کر اطاعت محمدیہ اختیار نہ کی جائے۔ بہرحال وقالو، انہوں نے یہ دم بھرا تھا، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودن۔ اس جملے کے قائل یہودی تھے، او نصارا، اس کے قائل نصرانی تھے۔ طلب عزیز یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ مجموعے یہود و نصارہ کے جنت میں داخل ہونے کے قائل تھے، نہیں۔ اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، یہ لوگ خود ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہود نہ تو نصارہ کو تسلیم کرتے ہیں، نہ نصارہ یہود کو۔ تو لن يدخل الجنت الا من کان ہودن، اس کے قائل یہود ہیں، او نصارہ، اس کے قائل نصارہ نجران ہیں۔ گویا یہ انقسام الآحاد علی الآحاد کے قبیل کی بات ہے۔ مسلمانوں نے کبھی نہیں کہا کہ لن يدخل الجنت الا من کان اہل المدینہ یا اہل مکہ یا اہل الہند یا اہل فلان یا
الا من کان قریشیا یا الا من کان انصاریا یا الا من کان مہاجریا، نہیں 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 نہیں، مسلمان تاروز قیامت یہ کہتے ہیں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اپنے مزعومات کی بنیاد پر کہ جنت میں تو صرف یہودی ہی داخل ہوں گے۔ ہودن جمع حائد، یہ حائد بمعنی تائب کی جمع ہے۔ انا ہدنا الیک ای تبنا الیک، اصل میں یہ یہود انا ہدنا الیک سے مشتق ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں عبادت عجل سے جنہوں نے توبہ کی تھی ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کے لیے اس میں مدح رکھ دیا گیا تھا انا ہدنا سے ہودن، اور پھر جب ان کی شریعت منسوخ ہو گئی تو یہ ان کی جماعت کے لیے ایک قسم کا علم بن گیا جو ان کے لیے لازم ہے۔ تو اس زمانے میں تو یہ اس میں مدح تھا، اس میں صفت تھا، لیکن ان کی شریعت کے منسوخ ہونے کے بعد یہ اب اس قوم کا علم بن گیا۔ لفظ ہودن یا یہود اور بھی اقوال ہیں۔ تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہی لوگ جو یہودی ہیں، او نصارا، اور نصارہ نے کہا کہ مگر وہی لوگ جو نصارہ ہیں۔ قال ذالک یہود المدینہ، کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودن، یہ یہود مدینہ نے کہا تھا۔ وہ نصارہ نجران، اور او نصارہ یہ نجران کے نصارہ نے کہا تھا۔ نجران کا وفد جو آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور لما تناظروا بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای قال الیہود لن يدخلها الا الیہود وقال النصارى لن يدخلها الا النصارى، یہ ہے تقسیم۔ جی تو او نصارہ یہ تقسیم کے لیے ہے، تخییر کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تلک امانیہم، تلک کا مشار الیہ ہے المقولۃ، کون سا مقولہ؟ لن يدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارہ والا، یہ جو مقولہ ہے یہ ان کی نیری تمنائیں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ امنیتن کہتے ہی اس کو ہیں، ما لم یقارنہ عمل۔ حضرت حسن بصری کے خطبے میں مختارات نامی کتاب میں آپ نے پڑھ لیا کہ ان قوما الہتہم الامانی، تو یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ہمارے مصنف نے بہت اچھی تفسیر کی کہ شہواتہم الباطلہ، ان کی باطل شہوتیں ہیں، خواہشات ہیں۔ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ تم واضح دلیل لے آؤ اس بات پر کہ تم ہی جنت کے مدعی ہو۔ قل لہم ہاتو برہانکم، تم اپنی دلیل لاؤ۔ ہاتو اصل میں تھا آتو، حمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا، اور یہ امر تعجب کے لیے ہے، تعجب کے لیے، مکلف بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امر تعجیز کے لیے ہے کہ تمہارا بس چلتا ہو تو تم اپنی دلیل لے آؤ، برہانکم ای حجتکم علی ذالک، تمہارے اس دعوے پر تم کوئی حجت لے آؤ، ان کنتم صادقین فیہ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ حجت اور دلیل کو برہان کہا گیا، یا تو یہ مشتق ہے برہتن بمعنی قطعتن سے، برہتن من الزمن ای حصتن و قطعتن من الزمن، تو برہتن میں قطع کا معنی پایا جاتا ہے۔ دلیل کے ذریعے بھی مد مقابل کی حجت کو قطع کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو برہان کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ برہنہ سے مشتق ہے، اور برہنہ یہ وضوح اور بیان، بالکل واضح منکشف ہونے کو کہتے ہیں، چونکہ دلیل کے ذریعے مدعا اور دعویٰ مبین اور واضح ہو جاتا ہے،
اس لیے دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس آیت کریمہ سے ہماری بھی تربیت کرنا چاہیے ہے کہ ہم لوگ قومیت میں، نسلیت میں، برادریت میں، وطنیت میں مبتلا نہ رہیں، ورنہ ہماری بھی یہ تمنائیں ہی ہو جائیں گی۔ ہم قانون کی زبان کو عام سمجھیں، بند عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ اس قوم میں بھی، یعنی ہماری مسلم قوم میں بھی، کچھ پیر پگاڑو، کچھ مجاورین اور کچھ سجادہ نشین اور کچھ اولیاء زادے، کچھ صاحب زادگان جنت کا داخلہ اپنے ہی لیے خاص سمجھتے ہیں، سارے گناہ کرتے جائیں، لیکن اس بھرم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بڑے لوگ تھے، ہماری مغفرت یقینی ہے۔ ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ کے سامنے اپنے آپ کو لا کر کھڑا کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح ضرور کر لینی چاہیے۔ اسی لیے آگے حق تعالی شانہ ان کے اس مقولے اور ان کے مزعوم فاسدہ کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں بلا، لن کے جواب میں ہے نا، اس لیے بلا آیا کہ کیوں نہیں، یعنی تم کیسے کہتے ہو کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور نصارہ تم کیسے کہتے ہو کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے؟ نہیں، یدخل الجنت غیرہم، جنت میں ان کے علاوہ بھی اور لوگ جائیں گے۔ ان کے علاوہ کون لوگ؟ جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی۔ صفات کی بنیاد پر جنت کا داخلہ ہوتا ہے، برادری کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر جنت کا داخلہ نہیں ہوتا۔ فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جس نے خود سپردگی سے کام لیا، جس نے اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دی۔ وجہ بول کر پوری ذات مراد ہے، اور اسلم بمعنی انقاد للہ ای لامر اللہ، جو اللہ کے حکم کے سامنے منقاد ہو گیا، مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ وہو محسن، بشرطے کہ وہ کامل فرما بردار ہو، حسن عمل بھی اس میں پایا جاتا ہو، تو فلہ اجرہ عند ربہ، یہاں جنت کو اجر سے تعبیر کر دیا گیا، تو اس کو اس کے رب کے یہاں اس کا اجر بشکل جنت ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اسلم وجہہ کیوں فرمایا؟ اسلم ذاتہ کہنا چاہیے۔ جواب دیتے ہیں کہ چہرہ انسانی یہ معدن حواس، معدن فکر اور معدن تخیل ہے، یہ پوری سسٹم ہے، اس میں ہی تو حواس ہیں زیادہ تر، ہاں، حاسہ سمع، حاسہ بصر، حاسہ شم اور حاسہ ذوق، یہ سب کے سب چہرے میں پائے جاتے ہیں۔ گویا یہ ایسا جزو اعظم و اشرف ہے کہ اس پر پورے کل کا دار و مدار ہے۔ نیز قوت فکریہ کا معدن، جسے بڑا اور چھوٹا دونوں دماغ کہتے ہیں، یہ بھی وجہ میں ہے۔ قوت تخیل یہ بھی انسان کے وجہ میں ہے۔ اس اعتبار سے چہرہ جزو اعظم کہا، لأنہ اشرف الاعضاء، دیکھو کہا نا کہ وخص الوجہ لأنہ اشرف الاعضاء، وجہ یہ تمام اعضاء بدن میں اشرف اور اہم ہے۔ جب وہ کسی کے سپرد کر دیا، شیء اشرف و اعظم کسی کے حوالے کر دی، تو فغیرہ اولا، دوسری چیزیں تو بدرجہ اولا حوالے ہو جائیں گی۔ یہ موضع سجود بھی ہے، اور خصائص اخلاص میں سے یہی تو ہے۔ اسی لیے سجدے میں اسلام الوجہ شکلاً و صورتاً بھی ہوتا ہے کہ ناک اور پیشانی کو زمین پر رگڑو، یہ جھکا دیا تو دوسرے اعضاء بدرجہ اولا جھک جائیں گے۔ اس لیے وجہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے، اس کے اعظم و اشرف عضو ہونے کی بنیاد پر۔ اور اعظم و اشرف کیوں؟
اس کی وجہ میں نے بتائی کہ وہ معدن حواس ہے، معدن فکر ہے اور معدن تخیل ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے وہ محسن، درا حالے کے وہ صفت احسان سے متصف ہو، کامل فرما بردار ہو، حسن عمل کے ساتھ ہو۔ مصنف نے بہترین تفسیر کی وہو محسن کی، ای موحد، صرف اسلام نہیں بلکہ ایمان بھی ہو، درا حالے کہ وہ موحد ہو، اس میں اخلاص ہو، تبھی تو اس کے عمل میں جان پڑے گی۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ أَيْ ثَوَابُ عَمَلِهِ الْجَنَّةُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فِي الْآخِرَةِ۔ یہ ایک آیت ہے کہ جس کے شروع میں رد ہے، میں نے جیسے ذکر کیا بعض دعویٰ کرنے والوں کے غلط دعوے کا، اور بعد میں رد کی دلیل کے مقام پر ایک قاعدہ کلیہ ذکر کیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ نے ایک نہایت ضروری مضمون ذکر فرمایا ہے جو جامع ہے تمام مشرب اور مسلک حق کا۔ طلبہ عزیز، ہم لوگوں کی تمام حالتیں ایک طویل عرصے سے تباہ اور برباد ہو رہی ہیں۔ اس تباہی اور بربادی کے اسباب مختلف عنوانوں سے ہم بیان کرتے ہیں۔ حقیقت میں اس تباہی اور بربادی کا اصلی سبب اس قاعدہ کلیہ کا چھوڑ دینا ہے جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ یہ ہے قاعدہ کلیہ، محط فائدہ، جو رد کے لیے بھی کافی ہے اور ہماری حالتوں کی اصلاح بھی اس قاعدہ کلیہ میں ہے۔ اور اس قاعدہ کلیہ میں، یا یہ کہیے کہ یہ قاعدہ کلیہ متضمن ہے ایک فائدے کو بھی۔ وہ کیا ہے؟ ایسا قاعدہ ہے جس پر ہماری فلاح کا دار و مدار ہے، اور اس قاعدے سے غافل رہنے کی وجہ سے ہماری خرابی اور تباہی بڑھتی جاتی ہے۔ تعبیر میں تو وہ قاعدہ بہت چھوٹا سا ہے مگر حقیقت میں بہت اہم اور بڑا ہے، اور اس قاعدے کا تکفل جو کر لے گا، حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ جو کر لے گا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کی ضمانت اس کے لیے ہے۔ ہم نے اس قاعدے کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا خدا سے تعلق ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارا خدا سے تعلق ہے، مگر یہ غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم کو خدا سے تعلق ہے یا خدا کو ہم سے تعلق ہے؟ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو تو ہم سے تعلق ہے، ہمیں اللہ سے تعلق نہیں ہے، اور اس نے باوجود یہ کہ اس کے ذمے واجب نہیں، لازم نہیں، مگر اتنے حقوق ادا کیے ہیں کہ ہم ان کا شمار و اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف تعلق اور رحمت ہے، اسے ہم سے تعلق ہے، ورنہ ہمارا کیا حق، کیا لزوم۔ اہل سنت نے اس مسئلے کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھا ہے کہ ہمارا کوئی حق اللہ پر واجب نہیں، جو کچھ وہ عطا فرمائے محض رحمت اور خالص اس کی عنایت اور اس کا لطف و کرم ہے۔ حق تعالی شانہ اس میں اپنا طریقہ اور اپنی سنت بتلاتے ہیں کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بلا بلا، اس میں اہل باطل کے اس غلط دعوے کا رد ہے، جس کے متعلق رد سے پہلے ارشاد یہ کہہ کر بھی کر دیا گیا کہ تلک امانیہم، کہ یہ آرزویں ہیں۔ دعویٰ یہ تھا ہم ہی جنت میں جائیں گے، پہلے اس کو اس طرح رد فرمایا کہ تلک امانیہم، یہ بھی رد ہے کہ یہ ان کی آرزویں ہیں، بجز ان کے اور لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ آرزو ہے،
امید الگ ہے، آرزو الگ ہے۔ ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں، کیوں دوسرا کوئی نہیں جائے گا؟ پھر اس کی دلیل قاعدہ کلیہ کے ضمن میں بیان فرمائی، من اسلم وجہہ للہ الی آخرہ، کہ جو شخص سپرد کر دے اپنی ذات کو خداوند تعالی کے لیے اس حال میں کہ وہ محسن ہو، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس عمل منجی کو اسلام سے تعبیر فرمایا، یہ عمل منجی ہے، اسلام الوجہ اور صفت احسان کا اختیار۔ ہمارے روشن خیال حضرات کے نزدیک اس کی حقیقت ایسی چیز ہے کہ نہ اس میں کچھ مامورات ہیں نہ منہیات۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو کسی منہی عنہ سے منع کرو تو کہتے ہیں کیا اس سے ایمان جاتا رہا؟ مولویوں نے خواہ مخواہ جنت کو تنگ کر دیا ہے۔ ارے اسلام بہت وسیع چیز ہے، وہاں ایسے چھوٹے چھوٹے افعال کا کیا اثر، لا الہ الا اللہ کے قائل ہو گئے اور اسلام کامل ہو گیا، نہ کسی فعل سے اس میں نقصان، نہ کسی عقیدے سے اس میں خلل۔ ایک حدیث یاد کر رکھی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سبحان اللہ، بلکہ انا للہ، اچھا راستہ نکالا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کافی ہے، اعمال کی کیا ضرورت ہے۔ بے شک من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ والی حدیث صحیح ہے، مگر جو مطلب یہ ہمارے روشن خیال اور جہل مرکب کے شکار سمجھتے ہیں وہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایک دیہاتی مثال میں سمجھیے، ایک شخص ایک عورت سے نکاح کر لے، قاضی پوچھے تم نے قبول کیا، وہ کہے قبول کیا، لیجئے نکاح ہو گیا۔ یہ میاں یوں سمجھے کہ عورت ہاتھ آ گئی، خوب چین کریں گے، مزے اڑائیں گے، یہ خبر نہ تھی کہ تھوڑے دنوں میں لدنا پڑے گا، جس لدنے کی حقیقت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے کسی کے پوچھنے پر خوب بیان فرمائی، سرور شہر غموم دہر لزوم مہر قصور ظہر، اور مولانا ادریس کاندھلوی نے اس پر ایک لفظ بڑھایا کہ نزول قبر۔ تو غرض ایک ماہ نوشہ ہے، خوب عزت رہے گی، دعوتیں ہوں گی، اس کے بعد ماں باپ الگ کر دیں گے، اب گھر کرنے بیٹھے، اب غموم دہر میں مبتلا ہوئے۔ الگ ہوتے وقت ماں باپ نے 1 مہینے کا غلہ وغیرہ دے دیا تھا، مہینے بھر تک وہ کھاتے پیتے رہے، جب ختم ہو گیا تو اب بیوی نے کہنا شروع کیا کہ غلہ لاؤ، تیل لاؤ، چٹنی لاؤ، ہلدی لاؤ، کپڑا لاؤ، دودھ لاؤ، گیس لاؤ، وغیرہ وغیرہ، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ تو اب یہ جناب کہتے ہیں بی بی تو پاگل ہو گئی ہے، کہاں سے یہ سب لائیں گے؟ کیسا اناج، کیسا گیس، کیسا تیل؟ میں نے ان چیزوں کی کہاں ذمہ داری لی تھی، میں نے تو صرف قبول کیا کہا تھا۔ آخر تم نے ایجاب قاضی پر کہا تھا نا کہ میں نے قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ تھوڑا کہا تھا کہ میں نے غلہ وغیرہ بھی قبول کیا، میں نے تو فقط تجھے قبول کیا کہا تھا، نہ میں نے آٹا قبول کیا تھا، نہ چاول قبول کیا تھا، نہ گیس قبول کیا تھا، نہ کچھ قبول کیا تھا۔ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ محلے کے عقلاء فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر ان میں آپ بھی ہوں، اب آپ بتائیے کہ کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ روٹی کپڑا سب آپ اس سے دلائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، کہ بے وقوف، بیوی کا قبول کرنا گویا اس کی تمام ضروریات کا قبول کر لینا ہے، اس کے لیے کسی مستقل معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، ذرا سنبھل کر کہو، اس مختصر کلمے نے ساری باتوں کو لے لیا۔ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، لہذا جب وضاقتہ شریعت کے خلاف ہوگی تو ایک جز لا الہ الا اللہ کا چھوٹا
تو مولوی محلے والوں کے مانند ہوں گے، اور یہ اسی نادان کے مانند ہوگا جو کہتا ہے کہ میں نے تو لا الہ الا اللہ کہا تھا، یہ کہاں کا جھگڑا نکالا کہ داڑھی رکھنی ہے، پینٹ نہیں پہننا ہے، بال چھوٹے رکھنے ہیں، فلم نہیں دیکھنا ہے، شراب نہیں پینی ہے، یہ سب میں نے کہاں کہا تھا؟ ارے بھائی، سپرد کر دینے کے بعد، اپنے آپ کو اسلم وجہہ کر دینے کے بعد پھر رائے نہیں دی جایا کرتی۔ جس طرح مقدمہ وکیل کے سپرد کر دینے کے بعد کوئی رائے نہیں دیتا، اسی کو فرماتے ہیں اسلم وجہہ۔ اور وجہہ میں تسمیت الکل بھی اسم الجز بھی ہے، جز بول کر کل مراد لیا۔ وجہ تمام اعضاء میں اشرف، جب اشرف کو سپرد کر دیا تو کل کو سپرد کر دیا گیا۔ اور ویسے ایک بات اور بھی سنو کہ پہچان چہرے سے ہوتی ہے، تو گویا تشخص میں زیادہ دخل چہرے کو ہے، لہذا وجہ سے تعبیر کرنا ذوات مشخصہ کو نہایت برمحل ہے۔ اور ایک بات اور بھی سنیے کہ آج کل جو رائے دی جاتی ہے اس کی قوت دماغ کے اندر ہے، اور وجہ کو دماغ سے خاص تلبس ہے۔ وجہ اور دماغ دونوں متلازم ہیں، پس وجہ کو سپرد کر دیا، گویا دماغ کو اور قوت فکریہ کو بھی سپرد کر دیا۔ اور دماغ کے سپرد کر دینے کے بعد جب دماغ ہی آپ کا نہ رہا بلکہ اسلم وجہہ للہ ای دماغہ للہ، تو رائے اور خیال آپ کی کہاں سے ہوگی؟ تو یہ تعبیر اسلم وجہہ کی مشیر ہے خود رائی کے توڑ دینے کی طرف، ختم کر دینے کی طرف۔ اگر کوئی کہے کہ کیا دماغ سے کام نہ لے، اسلام کے احکام تو سبھی دماغ کے متعلق ہیں، تو کہا جائے گا کہ اگر مقدمہ کسی بیرسٹر کے سپرد کر دو تو اگر وہ گواہوں کی شناخت کے واسطے کہے تو کیا اس کو یہ جواب دو گے کہ ہم نے تو آپ کے سپرد کر دیا؟ جس چیز کو سپرد کر دیا ہے اس میں اپنی رائے کا دخل مت دو، باقی جتنے میں وہ خود دخل دینے کو کہے اس میں دخل دو۔ اس طرح یہاں بھی دماغ سے اتنا کام لو جتنا حکم ہے۔ اور یہ توجیہیں تب ہیں جبکہ وجہ کو ظاہری وجہ پر رکھا جائے، اور اگر وجہ باطن پر محمول کیا جائے تو اب وجہ کے معنی قلب کے ہوں گے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنے قلب کو اسی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہاں وجہ سے مراد چہرہ نہیں، کیونکہ اس کو خدا کی طرف کرنے کے کیا مطلب، یہاں مراد قلب ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، کہ میں نے پھیر دیا رخ قلب اپنا خدا کی طرف جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو یہ اسلم وجہہ کا بطن اور باطن تھا۔ خلاصہ دونوں توجیہ کے مجموعے کا یہ ہوا کہ اپنی ہر چیز اللہ کے سپرد کر دی۔ کبھی سپرد کرنا غرض کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی محبت کی وجہ سے۔ محققین کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی نے غرض کی وجہ سے سپرد کیا کہ کام خوب نکلیں گے تو یہ شرک خفی ہے کہ کام بنانے کے لیے اطاعت کرتا ہے، خدا کے لیے نہیں کرتا۔ پس یہ تسلیم اس لیے کرو کہ اس کا حق ہے، اس لیے آگے وہو محسن بھی فرمایا کہ سپرد کرنے میں بھی اخلاص ہو، اپنی کوئی غرض وابستہ نہ ہو۔ چنانچہ اسلام جب ہی مقبول ہے کہ اس میں ریا نہ ہو، کیونکہ یہ خلاف اخلاص ہے۔ اس تفسیر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلام مطلوب کی یہی حقیقت ہے کہ خالصتاً للہ کے ہو جاؤ۔ پھر وعدہ ہے کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے پروردگار کے نزدیک۔ فَلَهُ أَجْرُهُ پر کفایت نہیں بلکہ عِنْدَ رَبِّهِ بھی بڑھایا۔ کتنا بڑا راز اور محبت کا اظہار ہے۔ ایک تو کسی مزدور سے کہہ دو کہ کام کرو گے تو ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے، اور ایک یہ کہ اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلائیں گے،
اور وہ مزدور بھی عاشق ہو تو کس قدر شوق سے کام کرے گا اور کھانے سے کس قدر مسرور ہوگا۔ عند ربہ میں یہی عشق و سرمستی ہے۔ سبحان اللہ، کیا قرآن کریم کی بلاغت ہے۔ اس لیے دو مذاق کے لوگ ہیں، ایک تو روٹ کھانے والے جیسے ہم ہیں، ان کو فلح اجرہ سے خوش کر دیا کہ گھبراؤ نہیں، روٹیاں مل جائیں گی۔ ایک وہ ہیں جو دیدار کے مشتاق ہیں، ان کے واسطے عند ربہ فرمایا کہ دعوت ہوگی اور ہمارے پاس ہوگی، اور یہ سب انعام ہوا۔ انعام کا کمال یہ ہے کہ منفعت عطا ہو اور مضرت سے بچایا جاوے۔ منفعت کا ذکر ہوا، اب آگے مضرت سے بچانے کا وعدہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حق تعالی شانہ ہمیں مزے لے کر ان آیتوں کی حقیقت نصیب فرمائے، اور عشق میں حق تعالی شانہ ترقیات نصیب فرمائے۔ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف بہم یا لا خوف لہم نہیں فرمایا، یعنی ان پر خوف کی چیز واقع نہ ہوگی، گو خود وہ خوف کیا کریں، وہ ایک الگ چیز ہے، ان پر واقع نہیں ہوگی، تسلط نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد ہے ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف آئندہ کا اندیشہ ہے، اور حزن واقعہ ماضیہ کے متعلق ہوتا ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ نہ تو مستقبل میں کسی مضرت کا احتمال ہے، نہ کسی ماضی کی فوت سے ان پر حزن ہے کہ ہائے یہ نہ ہوا، ہائے وہ نہ ہوا۔ دنیا میں نہ آخرت میں خلاصہ یہ کہ ہر قسم کی مضرتوں سے محفوظ ہوں گے۔ یہ انعام اسلام پر ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔